ہمارے نانا نانی کی وفات سے پہلے امی کی شادی ہو چکی تھی، مگر ماموں ابھی کنوارے تھے اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ماموں کا آگے پیچھے ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، تو ابو نے کہا کہ ہم سبحان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہ اکیلا گھر میں کیسے رہے گا۔ تب ہی امی اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے گھر لے آئیں۔ ماموں ہمارے پاس رہنے لگے۔ ماموں نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور کرائے کی رقم سے اپنی تعلیم کا خرچ پورا کرنے لگے۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے بھاگ دوڑ کر انہیں ایک سرکاری محکمے میں کلرک لگوا دیا۔ یوں ماموں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ ملازمت ملنے کے 3 سال بعد ماموں کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ شادی کا خرچ اٹھا سکتے تھے۔ امی نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھائی کے لیے پسند کر لی، جو خوبصورت تو تھی مگر امیر باپ کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے والد ایک دکان پر ملازم تھے اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا کوئی نہ بھائی تھا نہ ہی بہن۔ مختصر سی فیملی، سفید پوش مگر شریف لوگ تھے۔ والدہ نے دیر نہیں کی اور بھائی کا رشتہ کر دیا۔ یوں انیلا ہماری مومانی بن کر آ گئیں۔ کچھ دن تک ماموں اور انیلا مومانی ہمارے ساتھ رہے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا کچھ وقت ماموں اور انیلا مومانی ہمارے ساتھ رہے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو والدہ نے بھائی کو تجویز دی کہ تم اپنے والد کا مکان جو کرائے پر دے رکھا ہے اسے خالی کروا لو اور اس میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ اس طرح تم بھی سکون سے رہو گے اور تمہیں جگہ کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ مومانی تو پہلے ہی سوچ رہی تھیں کیونکہ ہم بہن بھائیوں کے شور شرابے سے وہ تنگ آ چکی تھیں۔ ماموں مومانی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ اب ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رہنے آتے اور پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ ان سے ہم لوگوں کا پیار کا رشتہ قائم تھا۔ خاص طور پر امی جان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ والد صاحب بھی ماموں کو چاہتے تھے کیونکہ وہ نیک تھے۔ دکھ سکھ میں ابو بلاتے تو اپنا کام چھوڑ کر دوڑے چلے آتے۔ مومانی کے ہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا پہلا بچہ تقریباً 3 سال کا تھا۔ وہ 2-4 دن بخار میں رہا پھر فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے انیلا مومانی بے حد رنجیدہ اور ڈسٹرب ہوئیں۔ امی جان چند دن کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ مومانی کے تیسرا بچہ لڑکی ہوئی لیکن دکھ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ تیسرے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد دوسرا والا وفات پا گیا۔ اللہ جانے کیا راز تھا کہ ان کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ 5 برس جی پاتی تھی۔ میرے ماموں اور مومانی بہت دل برداشتہ رہتے تھے۔ مومانی کہتی تھی کہ اس سے اچھا تھا اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا، بار بار بچوں کے مرنے کا صدمہ اب مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ اس بار جب وہ حاملہ ہوئی انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی، اے اللہ بے شک بیٹی دے دینا مگر زندہ رہنے والی دینا، بے شک اس کے بدلے میری جان لے لینا مگر اس کی موت کا صدمہ نہ دکھانا۔ جب امی کو پتہ چلا کہ وہ اس قسم کی دعائیں کرتی ہیں تو انہوں نے سمجھایا انیلا ایسی دعا کبھی منہ سے نہ نکالا کرو، کیا خبر کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں زندہ رہنے والے بچے دے مگر تمہاری عمر بھی دراز ہو اور تم اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکو۔ سوچو تو بغیر ماں کے بچے کیسے پلتے ہیں، پل بھی جائیں تو غیروں کے ہاتھوں میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ خدا کرے ہر بچہ جو اس دنیا میں آئے اپنے والدین کی چھاؤں میں اور ان کے زیر سایہ پرورش پائے۔ خیر اسی طرح مومانی کی 2 لڑکیاں ہو گئیں مگر اس بد نصیب عورت کی وفات دوسری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گئی۔ یوں یہ معصوم بچیاں نوعمری میں بے سہارا ہو گئیں۔ ماموں جان اپنی بیوی کی وفات سے بہت پریشان تھے جبکہ 2 چھوٹی بچیوں کو پالنے پوسنے کا بھی مسئلہ تھا جن میں سے ایک ابھی صرف 1 دن کی تھی۔ انہوں نے امی سے استدعا کی کہ آپ ہی میری بچیوں کو پالیں، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا ہے جسے میں پرورش کے لیے سونپ سکوں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ان بچیوں کو اب امی جان نے ہی پالنا اور سنبھالنا تھا۔ فی الحال ماموں جان نے دوسری شادی کے بارے میں بات کرنا بھی فضول سمجھا کیونکہ وہ انیلا سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ میں نیم جان ہو رہے تھے۔ پھر بچیاں اتنی کم سن تھیں کہ سوتیلی ماں بھی نہیں پالتی۔ امی بچیوں کو گھر لے آئیں اور ان کی پرورش میں لگ گئیں۔ ان کے اپنے بچے باشعور ہو چکے تھے اور ہم سب ہی اسکول جانے لگے تھے۔ میری امی نے مددگار کے طور پر ایک ادھیڑ عمر غریب بیوہ خاتون کو ملازمہ رکھ لیا جو بچوں کی پرورش میں ان کی مدد کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر ماموں کا رجحان دوسری شادی کی طرف نہ ہوا۔ وہ بہت دل برداشتہ رہتے تھے کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی معصوم کلیوں کو مسل نہ ڈالے اور یہ بچیاں ان سے جدا نہ ہو جائیں۔ میرے ماموں اپنے دل کے چمن کی ان معصوم تتلیوں کو دیکھ کر جیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ماہنور دعا جوان ہو گئیں۔ مومانی کی وفات کو 16 سال بیت چکے تھے۔ ان کی دونوں بچیوں کو ماں بھی یاد نہیں تھی
थी, छोटी वाली ने देखा तक नहीं था। वो मेरी अम्मी को ही अपनी माँ समझती और फुप्पो की बजाय अम्मा कहकर बुलाती थी। मेरी माँ ने भी इनकी परवरिश प्यार से की और महरूमी का एहसास ना होने दिया। ताहम सगी माँ और दूसरी औरत ख्वाह कितनी ही मोहब्बत से पाले, कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। मामू की सबसे बड़ी बेटी महानूर को कभी कभी बुखार आ जाता तो अम्मा घरेलू टोटके शुरू कर देती या फिर करीबी क्लिनिक के डॉक्टर से दवा लाकर खिला देती तो बच्ची का बुखार उतर जाता। जब वो 10 साल की थी तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कभी कभी बुखार आता और फिर उतर जाता, मगर जब वो 16 साल की हुई तो हल्का हल्का बुखार मुस्तकिल रहने लगा। वालिदा ने ध्यान नहीं दिया कि एक्सरे कराती या फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाती। बच्ची भी बेहद सब्र वाली साबित हुई थी। वो अपनी तकलीफ का जिक्र किसी से नहीं करती थी। एक दिन मामू आए तो बोले, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि महानूर थकी थकी सी लगती है और रंग भी जद हो रहा है। आपा इसे क्या हो गया है? अम्मी ने जवाब दिया, भाई जब कभी बच्चों को बुखार हो जाता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ठीक हो जाती हैं। मामूली बुखार, खांसी, नज़ला वगैरह मौसम की तब्दीली से हो जाता है। बच्चे यूं ही लूट फूट कर ठीक हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, लेकिन तुम अब इनकी शादियों की फ़िक्र करो। बच्चियाँ कभी मुरझाएं तो शादी के बाद ठीक हो जाती हैं। मामू ने कहा कि आपा तो फिर तुम ही इनकी शादी के बारे में सोचो। मेरा मन करता है कि तुम महानूर को अपनी बहू बना लो। तुम्हारे हाथों की पली है, घर की बच्ची घर में रहेगी तो हम दोनों को सुख रहेगा। हम 2 बहनें थीं और हमारे बाद 2 भाई थे जो अब तालीम मुकम्मल कर चुके थे और कारोबार में वालिद साहब के साथ शरीक हो गए थे। मेरी वालिदा को मेरे भाइयों की शादी की फ़िक्र थी, बल्कि कई घरों में इनके लिए लड़कियां देखने भी गई थीं, मगर अपने मतलब की बहू मिल नहीं पा रही थी। मामू ने इन्हें याद दिलाया कि जब अपने घर में लड़कियां हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो फिर घर घर झांकने की क्या ज़रूरत है। वालिदा ने बेशक भाई और भतीजियों से प्यार किया, इन्हें माँ बनकर पाला, मगर जब अपने लड़कों की शादी का मसला आया तो एकदम कारोबारी हो गई। बेचारे मामू की कलील आमदनी थी और मामूली सरकारी मुलाजिम थे, जबकि वालिद का कारोबार सेट था। वो लाखों में खेल रहे थे। वालिदा का मिजाज भी दौलत की रेल पेल ने बदल दिया था और अब वो अमीर घरानों से बहुएं लाना चाहती थी। इन्होंने भाई को 2 टोक जवाब दे दिया कि जल्दी ना करो, मैं इनके लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता देख रही हूँ। महानूर मेरे बेटे को अपना भाई समझती है और वो भी इसे बहन मानता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को किसी और रिश्ते से कबूल नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारी छोटी बेटी के 1-2 बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आए हुए हैं। मेरा छोटा लड़का फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। इसी दौरान अगर तुम्हारी लड़कियों का रिश्ता आ गया तो मैं कर दूंगी। मैं लड़कियों को बहुत देर तक घर बिठाए रखने के हक़ में नहीं हूँ। अपनी लड़कियों की शादी भी मैंने 16 साल की उम्र में करके इन्हें अपने घर का कर दिया था। बेचारे मामू मोहब्बत करने वाली बहन का टिका सा जवाब सुनकर खामोश हो गए। हालांकि इनकी दिली ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम इनकी बड़ी बेटी का रिश्ता अम्मी जान अपने बेटे से कर दें, क्योंकि वो बड़े भाई को बहुत पसंद करते थे। मगर मेरी माँ ने दौलत के ज़ोर में भाई को इनकार कर दिया और तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियों के रिश्ते भी मैं कराऊंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। बहन की बातों से भाई का दिल अंदर से टूट गया, मगर ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। पहले ही बहन का ये एहसान कम था कि इनकी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। वो बददिल होकर टूट गए थे। इधर अम्मी ने महानूर का रिश्ता अपने ससुराल में एक नॉर्मल से घर में तय कर दिया। लड़के का नाम शाहजेब था। यूँ शादी की तारीख रख दी गई। मामू के दिल से मैल जाता रहा, क्योंकि अम्मी जान इनके सारे काम कर रही थी और जहेज भी अपनी तरफ से ठीक ठाक बना कर दिया था। महानूर को बहुत खुश किस्मत कहा जा रहा था कि इसकी किस्मत इस कदर जल्दी खुल गई। अच्छा घराना मिल गया था। क्या पता था कि इसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती के पर्दे में छुपी है। और हम सब पर एक साथ दोनों बहनों को मायूं में बिठा दिया गया, क्योंकि छोटी का रिश्ता पहले से आया हुआ था। वो बेहद खूबसूरत थी तो रिश्ता भी अमीर घर आने से आया था। दोनों दुल्हनें बनकर बहुत प्यारी लग रही थी, मगर रुखसती से 2 दिन पहले इस रात को किसी पहर में महानूर को खून की उल्टी आ गई। अम्मी घबरा गई। ऐसा मौका था कि कुछ नहीं कर सकती थी। इन्हें लगा कि इसने कोई ऐसी वैसी चीज़ खा ली होगी। कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देती। बोली, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, मैं भला क्यों खुदकुशी करूँगी। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, हल्का हल्का बुखार रहता था और खांसी की दवा तो आपने खुद ला कर दी थी। मौसमी बुखार खांसी है, ठीक हो जाऊंगी, बस वही दवा खानी थी। बहरहाल वालिदा ने एक हकीम साहब को बुलाकर महानूर को दिखाया। डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए।
گئیں کہ شادی والا گھر ہے، کہیں افراتفری نہ مچ جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بچی کو کافی عرصے سے ٹی بی ہے۔ بیچارے ماموں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان سے امی نے کبھی بخار یا کھانسی تک کی بات نہیں کی تھی۔ جس خوف نے ماموں کو سرطان کی طرح جکڑا ہوا تھا وہ یکدم ان پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ امی نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت شادی ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تمہاری لڑکی کی شادی پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ شادی ہو جانے تو باراتیں آنے والی ہیں، اب اپنے لفظ واپس لے لو، ہم علاج کروا لیں گے، یہ تندرست ہو جائے گی۔ یوں مہنور اور دعا بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ میری اماں اس کے ساتھ گئی تھیں۔ وہاں ان کا استقبال محبت سے کیا گیا، مگر امی نے محسوس کیا کہ دلہا کچھ خاموش اور سنجیدہ ہے۔ وہ سمجھی کہ فطری شرم و حیا ہوگی۔ خیر دعا کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ چلے گئے تو دلہے نے کمرے میں آتے ہی دلہن سے کہا کہ تم میرے والدین کی پسند پر لائی گئی ہو، جبکہ میں ایک اداکارہ کو پسند کرتا ہوں اور میں دوسری شادی اسی سے ہی کروں گا۔ تمہیں رہنا ہے تو میرے ماں باپ کے ساتھ رہو، ورنہ طلاق لینا چاہو تو دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ اس بیچاری کو آتے ہی ایسا کیوں کہہ دیا؟ کچھ تو سانس لینے دیا ہوتا۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی صورت دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ بولی اپنی بے قدری پر نہیں، اپنے باپ کی بے بسی پر رو رہی ہوں۔ علی نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے صحیح معنوں میں انسانیت کا مفہوم سمجھ میں آیا اور حسن کی پہچان ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو گزرتے دنوں کے ساتھ بھلاتا گیا، مگر اس اداکارہ نے علی کے وعدے کو نہیں بھلایا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے۔ غصے اور نفرت کی وجہ سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دیں جس نے وعدہ خلافی کر کے ان کی بیٹی کو اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ لوگ ماموں کے محلے دار ہی تھے۔ ان سے دعا کی ہنستی مسکراتی زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی حسنہ محبوب کی بے وفائی سے ادھموہی ہو چکی تھی۔ حسد اور جلن کے جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کی چھت سے روز شام کو دلہا اور دلہن کو گاڑی میں بیٹھ کر سیر کو جاتے دیکھتی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اس کے والدین کے دل میں اتنا غصہ بھر گیا کہ انہوں نے علی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور ایک دن لڑکی کا باپ اس کے پاس آیا۔ کہا کہ بیٹا شادی تو نصیب کی بات ہوتی ہے، ہمیں کوئی رنج نہیں کہ تم نے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کی، بلکہ خوشی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کی۔ ماں باپ کو راضی کرنے سے ہی اولاد کو خوشیاں ملتی ہیں۔ ہم بالکل بھی خفا نہیں ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ ہماری طرف سے شادی کی دعوت قبول کر لیں تو خوشی ہوگی کہ ہمیں کسی قابل سمجھا۔ دلہن کے ہمراہ کل شام کا کھانا ہمارے ہاں کھا لیں، اگر دعوت قبول نہ کی تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ علی پہلے ہی ان لوگوں سے شرمندہ تھا۔ ان سے کہا کہ جی انکل آپ فکر نہ کریں، میں اور میری دلہن کل شام 7 بجے حاضر ہو جائیں گے۔ غرض اس چالاک شخص نے شک بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ کسی ارادے سے دعوت دینا چاہتا ہے۔ علی تو پہلے بھی کئی بار ان لوگوں کے گھر میں جا چکا تھا، روز ہی جاتا تھا اور ان سے بھلا کیا خطرے کی بات تھی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر وہ حسنہ کے گھر دعوت پر دعا کے ساتھ چلا گیا، البتہ والدین کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس دعوت سے 2 دن پہلے دعا شوہر کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ جنت کی نعمتیں بھی داماد اور بیٹی کے آگے رکھ دیتے۔ خیر بعد میں ایک دن رہ کر واپس چلی گئی۔ شادی کے بعد ان 15-20 دنوں میں اس قدر حسین ہو گئی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ ادھر ماہنور کی شادی کے بعد طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ سسرال والے بیماری کے بارے میں جان گئے، وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ماموں کا دل اپنی بیٹی کی طرف سے ٹھنڈا ہوا تو دوسری طرف سے خوش ہو گیا تھا۔ امی نے علاج کروانا شروع کر دیا اور علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا تہیہ کیا۔ ادھر دعا کو اپنے محبوبہ کے گھر دعوت پر لے گیا۔ معصوم دعا کو کیا خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب نے ایک میز پر کھانا کھایا، مگر جانے کس مہارت سے انہوں نے دعا کے سامنے رکھی پلیٹ میں کوئی چیز ڈال دی، جس پر چاول ڈال کر اس نے کھا لیا، مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ حسنہ کی چھوٹی بہن نے بڑی ڈش میں سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے، جیسے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے اور اصرار کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور دعوت کھا کر یہ لوگ گھر لوٹ آئے۔ جس دن سے یہ کھانا کھایا تھا دعا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہفتہ گزرا تو اس کی حالت ابتر ہو گئی۔ اس نے امی کو فون کیا، وہ وہاں گئیں تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہی چکرا گئیں۔ جسم پر دھبے نمودار ہو گئے تھے اور رنگت پیلی ہو رہی تھی، ہونٹوں کا رنگ بھی نیلا ہوا تھا۔ امی نے لاکھ پوچھا تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہے، بس جسم میں جان نہیں رہی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں اور ایک حکیم کو بلا کر چیک کروایا۔ حکیم نے دیکھتے ہی کہا کہ کسی نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہے اور میرے پاس اس کا علاج نہیں
نہیں ہیں, آپ ڈاکٹر کو دکھائیے. مگر میرے نزدیک یہ 2-4 دن کے مہمان ہیں. امی گھبرا گئی اور ماموں صدمے سے بے ہوش ہو گئے. ابو بھی پریشان تھے. انہوں نے علی کو فون کر کے صورتحال بتائی. وہ بھاگا آیا مگر دعوت کا نہ بتایا کہ کس کے گھر کھانا کھایا تھا, کیونکہ اس نے بھی ساتھ ہی کھانا کھایا تھا اور اسے کچھ نہیں ہوا تھا. ایک دن کی تکلیف کے بعد دعا ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی. سبھی غم زدہ تھے اور آنکھیں لبریز تھیں, خاص طور پر ہماری ماں. آج وہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں دعا کا رشتہ لے لیتی تو آج یہ موت کے منہ میں نہیں جاتی. پھوپھی تھی مگر ماں بن کر پالا تھا. جیسے 2 بہنیں ساتھ دلہنیں بنی تھیں ویسے ہی وہ اللہ کے پاس بھی چلی گئیں. پہلے ماں نور کو خون کی دوبارہ کیا ہوئی تھی اور اس نے اس جہاں کو خدا حافظ کہہ دیا. اگلے دن ابھی اس کا جنازہ اٹھنے نہیں پایا تھا کہ چھوٹی بہن بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. ماں نور کو امی نے اپنی بہو بنایا کیونکہ ان کو غیروں سے بڑا سبق ملا تھا. سبھی اس کو دیکھ کر رفتہ رفتہ بھول گئے. ماں نور کو امی نے اپنی بہو نہ بنایا اور ان کو غیروں سے بڑا سبق ملا تھا. سبھی اس کو دیکھ کر رفتہ رفتہ بھول گئے مگر ماموں نہ بھلا سکے. وہ خود سے بیگانہ رہنے لگے. انہیں دیکھ کر میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ جانے کون لوگ اتنے شفاق ہوتے ہیں کہ ماموں بیچارے کو ایسی سزا ملی. وہ اپنا زیادہ تر وقت بیٹیوں کی قبر پر گزارتے. آخر کار وہ بھی انہی کے پاس پہنچ گئے. اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے, آمین.